نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصام الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم۔ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 5 اور 6، آیت نمبر 9 اور 10۔ آج انشاءاللہ کچھ آیت نمبر 9 کے بارے میں تفصیل بتاؤں گا جو پچھلے ہی مضمون سے منسلک ہے۔ پچھلے درس میں اس بات کا بیان ہوا تھا کہ وہ کافر جو تم سے قتال نہیں کرتے، تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، ان سے صلہ رحمی بھی کرو اور ان سے انصاف کا معاملہ بھی کرو۔ اس پہ میں نے تفصیل بتائی تھی کہ وہ کافر جو جنگ نہیں لڑ رہا اس سے بھی حسن سلوک کا حکم ہے۔ اس کی کئی مثالیں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پڑوس میں یہودی تھا، اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اور یہ ایک ایسا کام ہے جو آج مسلمانوں نے ختم کر دیا۔ آج مسلمانوں پر کوئی آفت آتی ہے تو باہر کی NGOs آ کے مدد کرتی ہے، عیسائی مشنریاں اور یہودی قادیانی یہ لوگ کام کرتے ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر کافر بھی مصیبت میں مبتلا ہوں کوئی آسمانی آفت میں تو مسلمان ان کی مدد کرے، تاکہ ان کے دلوں میں ایمان کی محبت پیدا ہو اور ان کے دلوں میں یہ احساس ہو کہ مسلمان وہ اللہ کی مخلوق کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ اسلام تو نام ہی خیر خواہی کا ہے۔ مسلمان اگر تلوار بھی اٹھاتا ہے تو اس میں انسانیت کی بھلائی پیش نظر ہوتی ہے، انسانیت کی بربادی کے لیے نہیں اٹھاتا۔ اگر ہمیں جہاد کا حکم بربادی کے لیے ہوتا تو جہاد کے میدان میں عورتوں کو، بوڑھوں کو قتل کرنے کا حکم ہوتا، بچوں کو قتل کرنے کا حکم ہوتا، پادریوں کو، راہبوں کو بھی قتل کرنے کا حکم ہوتا۔ حالانکہ میدان جہاد میں عورت کو قتل کرنے کی اجازت نہیں، بچوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں، اور کافروں کے مذہبی رہنما جو پادری جن کا کام عبادت کرنا ہے ان کو بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں، حالانکہ وہ تو مذہبی رہنما ہیں ان کے۔ صرف کسے قتل کیا جائے گا؟ جس میں لڑنے کی طاقت اور قوت ہو اور وہ لڑائی کے میدان میں ہو، اسے قتل کیا جائے گا تاکہ کفر کی طاقت کو ختم کیا جائے۔ کیونکہ کفر کی طاقت اگر ختم نہیں ہوگی تو کفر اپنی طاقت کے زور سے دنیا میں کفر اور بے حیائی پھیلائے گا، اللہ کی فرمانبرداری اور انصاف کا نظام کبھی نہیں پھیلا سکتا، انصاف نہیں پھیلا سکتا۔ ان کا انصاف جو ہے نا وہ بھی نام کا انصاف ہوتا ہے، یا تو ظلم کریں گے اور اگر انصاف کرنے پر آئیں گے تو ایسا انصاف جو فطرت کے اصولوں کے خلاف۔ اس کی کئی مثالیں دیکھیے، بہت سی کافر قومیں ہیں جو گوشت نہیں کھاتی، ہندو گوشت نہیں کھاتے، وہ سمجھتے ہیں کہ گوشت پہ گھن آتی ہے ان کو، لیکن اگر ہندو گوشت کھانا شروع کرے گا تو پھر ایسا ناپاک اور نجس گوشت بھی کھا جائے گا جس کا مسلمان تصور نہیں کر سکتا۔ یہ افراط و تفریط ہے۔ حلال گوشت کھا نہیں رہے اور کھائیں گے تو حرام گوشت۔ میرے پچھلے سال بھی سندھ میں دورہ ہوا، اس سال بھی، وہاں لوگوں نے بتایا یہ گائے کا گوشت نہیں کھاتے ہندو، لیکن مرا ہوا سور جو کھیتوں میں سور گھوم رہے ہوتے ہیں وہ مرے ہوئے
وہ ہندو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور کھال اتار کے کھا جاتے ہیں. ایک تو سور، اوپر سے وہ بھی ذبح کیے بغیر، حلال کیے بغیر، خون نکالے بغیر اس گند سمیت کھا جاتا ہے. یہ افراط و تفریط ہے کفر میں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ہم نے اسی طرح تمہیں معتدل امت بنایا ہے. معتدل، ہر چیز میں اعتدال پہ چلتی ہے. دنیا میں واحد قوم اسلام، واحد مذہب اسلام ہے جو ہر چیز میں اعتدال کی ترغیب دیتا ہے. خوراک میں بھی اعتدال اور تمام تعلیمات میں اعتدال. اور یہ اس پہلے اسلام کے دنیا میں آنے سے پہلے اور اسلام کے دنیا میں آنے کے بعد بھی غیر مسلم اقوام عورت پہ بڑا ظلم کیا کرتی ہے. عورتوں کو وراثت میں حصہ نہیں تھا. آج سے 100-150 سال پہلے اگر آپ یورپ کی تاریخ میں چلے جائیں تو آپ کو عورتوں پہ بے پناہ ظلم نظر آئے گا. حصہ نہیں ملتا تھا وراثت میں اور انہیں کسی قسم کے اختیارات تھے ہی نہیں. لیکن جب حصہ دینے پر آئے اور عورتوں کے حقوق کی بات کی تو انہیں مردوں سے بھی آگے کر دیا. مردوں سے بھی آگے. طلاق کے اختیارات عورتوں کو دے دیے. وراثت میں شریعت نے آدھی وراثت دی، انہوں نے پوری دے دی. اور مزید ایسا ان کو مردوں کے شانہ بشانہ چلا دیا. اب ان کے ہاں عورت بھی طلاق دے سکتی ہے. میرے پاس ایک مسئلہ آیا کل، میں سن کے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کس قسم کا مسئلہ ہے. مسئلہ یہ آیا کہ جناب ایک مسلمان آدمی نے شادی کی تھی کسی غیر مسلم عیسائی لڑکی سے، یورپ میں کہیں. عیسائی اگر واقعی اہل کتاب ہو تو اس سے نکاح ہو جاتا ہے. تو مسئلہ یہ ہوا کہ اس عیسائی عورت نے اس شوہر کو طلاق دے دی. غالباً پوچھنے والے کا مقصد یہ تھا، بھی مجھے یاد نہیں پوری طرح، کہ میں اس طلاق یافتہ سے شادی کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا. تو میں حیران ہوا کہ عورتیں بھی طلاق دے دیتی ہیں. بہرحال ان کے ہاں معاشرے میں ہے. تو عورتوں کو حقوق دینے پر آئے تو اتنے دے دیے. جائیدادوں میں اب مرد اگر یورپ میں عورت کو طلاق دے دے تو اس کو آدھی جائیداد اپنی بیوی کو دینی پڑتی ہے. بظاہر یہ قانون بڑا اچھا ہے، عورت کے حقوق کا تحفظ ہو رہا ہے، لیکن اس میں عورت کے حقوق کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. اس لیے بیڑا غرق ہو رہا ہے کہ جب مرد کو پتا ہوگا کہ میں نے طلاق دی تو آدھی جائیداد دینی پڑے گی، تو پہلی بات تو مردوں نے شادیاں کرنی چھوڑ دی. انہوں نے کہا کون اتنی مصیبت پالے، اگر اپنے مطلب کی نہیں نکلی تو چھوڑ تو سکتے نہیں، آدھی جائیداد اس کو دینی پڑے گی. اور جنہوں نے کی شادیاں انہوں نے کہا کہ زہر دے کے مار دو، طلاق دینے سے بہتر ہے. چپکے سے زہر دے دو، اس پہ کیس نہیں بنے گا، یا کوئی ایسے طریقے سے اس کو ٹارچر کرو. یا اور بڑی بات یہ کہ کاغذات کی حد تک وہ بیوی رہے، ویسے اس کو اپنی زندگی سے نکال دیا. وہاں کوئی پوچھتا تھوڑی ہے کہ شادی شدہ آدمی رات کو گھر پہ تھا یا کہیں ہوٹل پہ رات گزاری ہے. قانون تھوڑی ہے. ہمارے یہاں تو اگر مرد بیوی کو وقت نہیں دے رہا، آتا ہی نہیں ہے، پوچھتا ہی نہیں ہے، خرچہ پانی نہیں دے رہا، تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ عورت عدالت کا دروازہ کھٹکائے اور مرد سے خلا لینے کی کوشش کرے. مرد مجبور ہوگا اس کو خلا دینے پر. وہ الگ بات ہے کہ عدالتیں اس پر عمل نہیں کرنی، تو وہ ایک الگ قانون ہے، اس میں شریعت کا قصور نہیں ہے. تو عورتوں کو حقوق دینے پر آئے تو اعتدال سے تجاوز. ایسے حقوق ان کو دے دیے کہ جو فطرت نے ان کو نہیں دیے، وہ فطرت نے نہیں. دیکھیے ایک میں اہم بات بتاتا ہوں، اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ نے جو دعویٰ کیا نا، یہ امت معتدل امت ہے. امتوں وسطن، اعتدال سکھائے اس امت کو ہر چیز میں. یہ دعویٰ قرآن کا بالکل درست ہے. شریعت نے عورت کو وراثت میں آدھا حصہ دیا ہے، پورا نہیں، ڈبل نہیں دیا، ڈبل مرد کو دیا ہے. اس میں بھی بہت خیال کیا گیا ہے. جو لوگ بالکل بھی حصہ نہیں دیتے تھے وہ ظلم کرتے تھے. جب بیٹا ہے تو بیٹی بھی تو باپ سے وہی رشتہ ہے نا جو بیٹے کا رشتہ ہے. لہذا بیٹی کو بالکل محروم کر دینا یہ تو اس کی علامت ہے کہ گویا اس کا باپ سے کوئی رشتہ تھا ہی نہیں. لیکن بیٹی کو بیٹے کے برابر دے دینا یہ بیٹے پر ظلم ہے. اس لیے کہ اللہ نے جتنے خرچے ڈالے ہیں وہ مردوں پہ ڈالے ہیں، عورت پہ اللہ نے کوئی خرچہ ڈالا ہی نہیں. بیٹے نے شادی کرنی ہے اور اپنی بیوی بچوں کا سارا خرچہ اٹھانا ہے، جبکہ بیٹی کے ذمے کسی قسم کا کوئی خرچہ شرعاً نہیں. وہ تو جہاں شادی ہو کے جائے گی اس کے سسرال کے ذمے، اس کے شوہر کے ذمے اس کے سارے خرچے. اب آپ بتائیے، ایک طرف تو عورت پہ کوئی خرچہ نہیں ہے لیکن جائیداد اس کو اتنی مل رہی جتنی بیٹے کو مل رہی ہے. بیٹا اس کے لیے ذہنی طور پر کبھی بھی آمادہ نہیں ہوتی، وہ اس قانون کو ظلم سمجھے گا. تو شریعت نے اعتدال والی رائے اختیار کی، نہ بالکل محروم کیا
اور نہ اس کو بالکل بیٹے کے برابر دیا کہ سارے خرچے تو مردوں پہ اللہ نے ڈالے، تو اس کو بھی اتنا ہی دیا جائے جتنا بیٹی کو، جس پہ کوئی خرچہ نہیں ہے۔ عورت کتنی ہی مالدار کیوں نہ ہو، پھر بھی اس کا نان نفقہ اس کے شوہر کے ذمے ہے، اس کے اپنے ذمے نہیں ہے۔ کتنا بڑا اللہ نے عورت کو حق دے دیا یہ۔ تو ہر چیز میں اعتدال کا حکم دیا۔ تو اگر کفر دنیا میں طاقتور ہوگا، کفر دنیا میں طاقتور ہوگا تو وہ بے اعتدالی کا نظام طاقت کے زور سے مسلط کرے گا۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک بڑا پیارا ملفوظ لکھا ہے، فرمایا کہ یہ جو غیر مسلم اشکال کرتے ہیں کہ اسلام تلوار کی طاقت سے پھیلا ہے، تو ان سے یہ جواب دیا کرو کہ ٹھیک ہے ہم نے تلوار سے اسلام پھیلایا ہے، تو تم نے ایٹم بم سے کیا پھیلایا ہے؟ تم نے تو بموں کے ذریعے بے حیائی کو دنیا میں عام کیا، کفر کو دنیا میں عام کیا، شرک کو دنیا میں عام کیا، زنا کو دنیا میں، شراب کو دنیا میں پھیلایا ہے۔ ہم نے اگر تلوار کی طاقت سے دنیا سے شراب کا خاتمہ کیا، دنیا سے شرک کا خاتمہ کیا، بت پرستی کا خاتمہ کیا، بے حیائی کا خاتمہ کیا، تو تلوار ہم بھی چلاتے ہیں، تم بھی چلاتے ہو۔ فرق یہ ہے کہ کون تلوار سے کیا پھیلا رہا ہے۔ ایک قوم ہے جو تلوار کے ذریعے دنیا میں عدل و انصاف کی بات کر رہی ہے، اور ایک قوم ہے جو تلوار کی طاقت استعمال کر کے دنیا کی دولت کو غصب کر رہی ہے۔ تو ظاہر ہے یہی کہا جائے گا کہ جو تلوار سے دنیا میں امن پھیلا رہا ہے، جو تلوار سے دنیا میں حقوق انسانیت کی بات صرف بات نہیں کر رہا، پھیلا بھی رہا ہے، وہ لوگ یقیناً برحق ہیں۔ تلوار چلانا انسان کی فطرت ہے، انسان اس فطرت سے کبھی بھی باز نہیں آ سکتا۔ اللہ نے تو آدم علیہ السلام کی جب پیدائش کی تو فرشتوں کو سب سے بڑا اعتراض ہی یہ ہوا تھا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اے اللہ یہ آدم جو ہے نا، اس کی اولاد یہ خون بہائے گی زمین میں، کیونکہ یہ تو گوشت کھائے گی، گوشت بھی کھائے گی، اس کی فطرت میں غضب رکھا گیا ہے، جس کی فطرت میں غضب ہوتی ہے وہ تو لڑتا ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا تھا، انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں اس آدم کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ ٹھیک ہے لڑیں گے، لیکن بہت سے میرے لیے بھی لڑیں گے، اس میں بہت سے میرے خلاف لڑیں گے، پیٹ کے لیے لڑیں گے، بہت سے پیٹ کی قربانی دے کے لڑیں گے۔ یہ ہے جو ہے نا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان میں جو لڑنے والے کافر ہیں، جو طاقت اور قوت رکھتے ہیں اور دنیا میں طاقت اور قوت کے زور سے کفر کو دنیا میں پھیلا رہے ہیں، تم بھی طاقت استعمال کر کے ان کی طاقت کو ختم کرنے کی کوشش کرو۔ اور یہی اللہ کا وہ حکم ہے جو سورہ ممتحنہ میں اللہ نے ہمیں سمجھایا ہے کہ ایسے کافروں سے دوستی نہ لگاؤ۔ آئی بات سمجھ؟ تو قرآن نے واضح لفظوں میں بتا دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ تو یہاں بھی یہی بتایا گیا کہ جو لڑتے نہیں ہیں ان سے تمہیں تعلقات کی اجازت ہے، لیکن جو لڑنے والے ہیں ان سے تم دوستی نہیں رکھ سکتے۔ آگے فرمایا انما ینہاکم اللہ، اللہ تو تمہیں ان سے دوستی لگانے سے منع کرتا ہے، عن الذین قاتلوکم فی الدین، جو تمہارے دین کے معاملے میں تم سے قتال کرتے ہیں، واخرجوکم من دیارکم، تمہارے گھروں سے نکلنے پر تمہیں مجبور کرتے ہیں، وظاہروا علی اخراجکم، اور جو تمہیں نکالنا چاہیں، جو تمہیں تمہارے گھروں سے نکالنا چاہیں، ملک بدر کرنا چاہیں، ایسے لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جو فریق، جو گروہ مسلمانوں کا نقصان دیتا ہو، اس گروہ کے حمایتی ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو خریدتے ہیں کہ جو مسلمانوں میں توڑ پیدا کرنے کا ذریعہ بنے، مسلمانوں کی جلا وطنی کا اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ فرمایا ان تولہم، اللہ تمہیں منع کرتا ہے کہ تم ان سے دوستی کرو۔ ومن یتولہم، جو بھی انہیں دوست بنائے گا، فاولئک ھم الظالمون، یہی لوگ ہیں ظالم۔ آگے آیات میں ایک الگ حکم دیا جا رہا ہے، وہ حکم کی تفصیل تو انشاءاللہ میں اگلے درس میں بیان کروں گی، کیونکہ وہ کافی لمبی بحث ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ صحابہ کرام میں بعض ایسا تھا کہ مشرکین جو مکہ میں رہا کرتے تھے، ان میں بعض عورتیں، شادی شدہ عورتیں مسلمان ہو جاتی تھیں، کافروں کی بعض عورتیں مسلمان ہو کے مدینہ کی طرف ہجرت کر جایا کرتی تھیں۔ تو قرآن نے اس سے متعلق احکامات جاری کیے کہ ایمان والو، کوئی ایسی مسلمان عورت تمہاری طرف ہجرت کر کے بھاگ کے واپس آ جائے، مسلمان ہو کے آ جائے، تو تم اس کو دیکھو کہ واقعی یہ مومن ہے یا نہیں ہے، اس کا ایمان کو پرکھو، اگر وہ واقعی مومن ہو تو پھر انہیں دوبارہ کافروں کی طرف نہ لوٹاؤ، اور ان کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ ایک فقہی مسئلہ ہے کہ دارالحرب سے ہجرت کر کے جب کوئی عورت آتی ہے دارالاسلام کی طرف، تو اس کا نکاح برقرار نہیں رہتی۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ بتاؤں گا۔ البتہ یہ ایک بات یاد رکھیں، ہمارے معاشرے میں اس پر کیسے عمل ہوگا
کہ اگر کوئی عورت غیر مسلم عیسائی عورت ہے یا ہندو عورت ہے، ہمارے ہاں تو ہندو ہیں، عیسائی ہیں، قادیانی ہیں، اگر کوئی عورت مسلمان ہو جائے، اگر کوئی عورت مسلمان ہو جائے تو شرعن مسئلہ یہ ہے کہ وہ عورت عدالت میں مقدمہ پیش کرے. یعنی اگر شادی شدہ عورت تھی، قادیانی کی بیوی ہے یا عیسائی کی بیوی ہے، مسلمان ہو گئی ہے، عدالت میں مقدمہ کرے کہ میں چونکہ مسلمان ہو گئی ہوں لہذا میرا نکاح کو ختم کیا جائے. عدالت اس کے شوہر کو بلائے گی اور اس پر اسلام کو پیش کرے گی. اگر اس کا شوہر اسلام قبول کر لے تو اس کا نکاح باقی، پہلے جو نکاح تھا وہ باقی رہے گا. اگر وہ انکار کر دے تو عدالت اس نکاح کو ختم کر دے. یہ تو شرعی مسئلہ ہے. آگے مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ایک دفعہ اسلام قبول کرنے کے بعد اس عورت کو دوبارہ اس خاندان کی طرف بھیجنا. اگر یہ ڈر ہو کہ یہ واپس وہاں جا کے مرتد ہو جائے گی یا اس کا خاندان اس کو دوبارہ مرتد بنا دے گا، تو پھر مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ اس عورت کو اس خاندان کی طرف جانے کی اجازت ہے. وہ جانا چاہے تو بھی اس کو جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، کیونکہ مسلمان ہونے پر تو کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد دوبارہ کفر کی طرف لوٹنے کی اجازت نہیں. یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. 2 سال پہلے ایک صاحب یہاں آئے مسلمان ہونے کے لیے، عیسائی لڑکا تھا، 1.5 سال کی بات ہوگی میرا خیال ہے. کسی نے مجھے بتایا کہ ایک عیسائی نوجوان ہے، اسلام قبول کرنا چاہتا ہے. میں نے بلوا لیا اسے، تو وہ گھر میں سامنے بیٹھا ہمارے، تو یہی ادھر مسجد والے گھر میں نوجوان لڑکا تھا، اس کے والد پہلے مسلمان ہو چکے تھے. میں نے اس سے بھی یہ بات کہی، میں نے کہا دیکھو بھائی، ابھی آپ پر کوئی زبردستی نہیں ہے کہ آپ اسلام قبول کریں. لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں، آپ کو کھلی اجازت ہے، آپ عیسائی رہیں. وہ الگ بات ہے کہ آخرت میں آپ کے ساتھ کیا حال ہوگا. ہمارا تو نظریہ عقیدہ ہے کہ جہنم کی آگ ہے، لیکن آپ کو ہم اس عقیدہ اختیار کرنے پر مجبور نہیں کرتے. آپ مزید سوچ لیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ اس نے اسلام قبول کر لیا، اس کے بعد دوبارہ ہم نے دیکھا کہ آپ عیسائیوں کے چرچ جاتے ہیں یا آپ دوبارہ عیسائی بننے کی کوشش کی اور عیسائی بن گئے، مرتد ہو گئے، تو پھر یاد رکھو ہم آپ کی جان کے دشمن ہوں گے. کوئی بھی آپ کو کسی بھی وقت ڈیلیٹ کر سکتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مسلمان مرتد ہو جائے فقتلوہ، اس کو قتل کر دو. یہ آپ علیہ السلام کا حکم ہے. اسلام کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کافر سے اچھا سلوک کا حکم ہے، وہ رہے اپنے کفر میں، کوئی زبردستی نہیں. لیکن ایک دفعہ اسلام قبول کر لیا، اس کے بعد دوبارہ واپس مرتد ہونے کی اجازت بولو بھائی نہیں. واجب القتل ہے وہ آدمی، اس کو قتل کرنا واجب ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ میں نے کہا ابھی تو کوئی پابندی نہیں، آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں. میں نے کہا آپ عیسائی مذہب میں رہتے ہوئے بھی مسجد میں آ سکتے ہیں، بیانات میں آپ بیٹھ سکتے ہیں، میرے بیان ہوتا ہے آپ وہاں بیٹھ کے بیانات سنیں، کوئی آپ کو مسجد سے باہر نہیں نکالے گا، کوئی زبردستی نہیں. لیکن اگر قبول کر لیا، اس کے بعد ہم نے دیکھا، اور میرے ساتھ 2-4 چند ایک لڑکے اور بھی بیٹھے تھے، میں نے کہا ہم میں سے کسی نے بھی دیکھ لیا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ بیچارہ تھوڑا سا گھبرا گیا. تو میں نے کہا آپ اس لیے مزید غور کریں. مسئلہ تو یہی ہے شریعت، اور یہ واضح لفظوں میں بتا دینا چاہیے. اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں، شریعت نے قتل کرنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ تاکہ اسلام کو کھیل تماشا نہ بنائے. آج مسلمان ہو رہے ہیں، کل دوبارہ قادیانی ہو رہے ہیں، آج مسلمان ہو رہے ہیں، کل دوبارہ ہندو ہو رہے ہیں. یہ اللہ کا دین ہے، کوئی بچوں کا کھیل نہیں. بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ جب چاہیں آپ جیسے چاہیں ہو جائیں. اور دوسری وجہ یہ بھی فقہ نے لکھی ہے کہ جب تک عیسائی ہے ممکن ہے اسلام کے محاسن اور اسلام کی خوبی رہن میں نہ ہو، لیکن ایک دفعہ جب مسلمان ہو، نماز پڑھے گا، رمضان کے روزے رکھے گا، طہارت کا اہتمام کرے گا، اس کو 100% یقین ہو جائے گا کہ اسلام ہی برحق مذہب ہے اور اسلام کی خصوصیات اور اسلام کی اچھائیاں اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا. اب اگر واپس کفر کی طرف لوٹتا ہے تو پھر میرے بھائی اللہ کا حکم کیا ہے کہ اس کو دنیا میں بھی سزا دی جائے. اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ جب جہاد کیا جاتا ہے تو جہاد میں حکم یہ ہے کہ جتنے غیر مسلم ہیں ان سے یا تو جزیہ لیا جائے یا تو وہ مسلمان ہو جائیں، مسلمان نہیں ہوتا جو جزیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے. لیکن فقہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی عربی ہے، عرب میں سے ہے، تو اس سے جزیہ نہیں لیا جائے گا، اسے یا تو قتل کیا جائے گا یا وہ مسلمان ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جو عربی بولنے والا ہے، قرآن اس کی زبان میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کی زبان میں ہے،
اسے تو اسلام کی حقانیت میں ذرہ برابر بھی شبہ نہیں ہونا چاہیے. وہ کیسے غیر مسلم ہے؟ لہذا مسلمان کو جب اس پر قوت ہوگی تو اما الاسلام و اما السیف، یا تو تلوار ہے یا پھر اسلام. اس کے حق میں حجت تام ہو چکی ہے. عام کافر کو مہلت دی جائے گی، جزیہ لے کے چھوڑا جائے گا. زندگی پڑی ہے، تم اسلام کے بارے میں غور فکر کرتے رہو، زندگی تمہیں اجازت دی جائے گی. اسی طرح ایک عام مسلمان جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، وہ اگر بالغ ہونے کے بعد مرتد ہوتا ہے اسے بھی قتل کیا جائے گا شریعت. وجہ اس کی ہے کہ اس نے کہ مسلمان گھرانے میں آنکھ کھولی اور اسلام کے احکامات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو یہ کیسے غیر مسلم مذہب کو ترجیح دے سکتا ہے؟ بتاؤ میرے بھائی، جو خدا کے سامنے جھکنے والے ہیں، طہارت کا اہتمام کرنے والے، وہ کبھی ہندوؤں کے مندروں سے متاثر ہو سکتے ہیں کیا؟ اگر ایک مسلمان ہندو ہو رہا ہے، یہ ہٹ دھرمی کی علامت ہے. ہندو گھرانے میں پیدا ہوا، وہ یہ کہہ سکتا ہے میرے ماں باپ ہندو تھے لہٰذا میں بھی ہندو ہوں، اسے مجبور نہیں کیا جائے گا زبردستی. وہ کہہ سکتا ہے مجھے کیا پتا اسلام کیا ہوتا ہے، میں نے تو دیکھی نہیں مسجدیں، اور اس کے سامنے مسلمانوں کی برائیاں ہی آتی ہیں، اچھائیاں تو لائی بھی نہیں جاتی. لیکن ایک آدمی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، ایک عورت مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی، اس نے اسلام کی اچھائیاں دیکھی ہیں. اسلام طہارت کا مذہب ہے، اسلام والدین کا احترام سکھاتا ہے، اسلام مساکین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے، اسلام کی عبادات، اسلام میں رمضان ہے، اس قدر مقدس مہینہ ہے. کسی دنیا کے مذہب کے پاس ایسی مقدس عبادتیں نہیں ہیں. ہندوؤں کے مندر میں چلے جاؤ، بدبو سے دماغ سڑ جائے گا، بے ہوش ہو جاؤ گے. بولے خدا کے گھر میں ایسی بدبو ہو سکتی ہے کیا؟ عیسائیوں کے مندروں میں چلے جاؤ تو آپ کو پتا چلے گا. یہاں سے ہم دیکھتے تھے عیسائی لوگ اتوار کو جاتے ہیں صرف. پہلی بات تو خدا کے لیے ہفتے میں صرف ایک دن اللہ کھلاتا تو صبح و شام ہے. عبادت کے لیے ہفتہ میں ایک دن. مسلمان صبح اٹھ کے نماز پڑھے گا، پہلے سجدہ کرے گا. رات کو نیند اللہ نے دی، لہذا صبح اپنے کاموں کا آغاز اللہ کے سامنے سجدے کے ساتھ، اور سجدہ بھی پاکیزہ ہوگا، طہارت کے ساتھ. صبح صبح نمازیوں کے گھروں میں کیسی رونق ہوتی ہے. مرد بھی نماز کے لیے اٹھتے ہیں، عورتیں بھی نماز کے لیے طہارت کریں گی، وضو کریں گی، اس کے بعد مصلی پہ کھڑی ہو جائیں گی، نماز پڑھیں گی. تو کتنا پیارا عمل سے مسلمان کی جو ہے نا دن کی ابتدا ہوتی ہے. اور رات کو عشاء کے سورج کے ساتھ اللہ نے نماز کو منسلک کر دیا ہے. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، فرمایا سورج کے ڈھلکتے ہوئے نماز پڑھا کرو. سورج نکل رہا ہو تو نکلنے سے پہلے نماز. سورج جب انتہائی ڈھلکنے تک پہنچ جائے نماز. پھر جب غروب کے سے پہلے یعنی ڈھلنے اور غروب کے درمیان میں ہو پھر نماز. جب غروب ہو جائے ایک وقت میں تبدیلی آتی ہے پھر نماز ہے. اور رات کا اندھیرا چھا جائے اس وقت پھر نماز ہے. اور جو خاص اللہ والے لوگ ہیں ان کو حکم دیا کہ رات کے آخری حصے میں اٹھ کے بھی نماز پڑھا کرو. اور نماز طہارت کے بغیر ہوتی نہیں. پاک صاف رہتا ہے نمازی آدمی کا جسم بھی، اس کے کپڑے بھی، اور ہر وقت جو ہے نا اس کے دانت بھی صاف رہتے ہیں، اس کا جسم بھی پاک رہتا ہے. تو ایسی پاکیزہ عبادت کو چھوڑ کے مندر میں جا رہا ہے جہاں پیشاب کی بدبو سے. میں ایک دفعہ پچھلے سال گیا، کوئی مندر تھا، میں نے کہا مجھے ذرا بتاؤ یہ عبادت گاہیں کیسی ہوتی ہے. اپنے میزبان سے کہا مجھے لے کے جائیں اندر. تو انہوں نے کہا حضرت بے ہوش ہو کے گر جائیں گے. صحیح ہے، اتنی سڑان ہوتی ہے. کل ایک آدمی یہ بتا رہا تھا ہندوستان میں، کہہ رہے میں نے خود لوگوں کو گائے کا پیشاب پیتے ہوئے دیکھا ہے. ہندو پیتے ہیں اور پیشاب کا چھڑکاؤ اپنی دکانوں میں کرتے ہیں. یہ مطلب عیسائی چونکہ اہل کتاب ہیں، تھوڑی پیغمبروں کی تعلیم، اس لیے اتنے گندے نہیں ہوتے، لیکن ہوتے وہ بھی بیچارے بڑے گندے سے ہی ہوتے ہیں. معذرت کے ساتھ، کسی کی توہین مقصد نہیں ہے، لیکن ہوتے ایسے. ہمارے اسکول میں دوست عیسائی، ہمیں ان کے پاس سے بدبو آیا کرتی، حالانکہ نہ کیا رہے پھر بھی آ رہی ہے. پتہ نہیں کیوں عجیب، ان کے گھروں میں عجیب سی بو ہوتی ہے. اب تو مسلمانوں کے گھروں میں بھی بو ہونا شروع ہو گئی ہے. عورتیں پاکیزگی طہارت، کیونکہ اسلام کے تعلیمات پہ عمل چھوڑ دیا ہے نا. خواتین ہمارے گھروں میں آج کل ایسا کرتی ہیں، بچہ اگر بستر پہ پیشاب کرے تو خواتین کے پاس اتنی، معذرت کے ساتھ خواتین بھی بیان سن رہی ہیں، اتنی فرصت نہیں ہے کہ اس چادر کو ایک دفعہ نلکے کے نیچے کنگھال دیں. وہ کہتی ہیں نہیں، ڈاکٹر نے ریسٹ کا حکم دیا ہے. ایک ڈاکٹر نے مجھے خود بتایا کہ آج کل خواتین کے جو بچے آپریشن سے ہو رہے ہیں نا، اس کی وجہ یہ کہ عورتیں کام کاج نہیں کرتی ہیں. بیڈ ریسٹ کی وجہ سے ٹی وی دیکھا جا رہا ہے تو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ بستر پہ لیٹے لیٹے، انٹرنیٹ پہ 2 گھنٹے بیٹھے بیٹھے، موبائل فون پہ بات ہو رہی ہے بیٹھے بیٹھے. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ نیچرل لائف نہیں رہی ہے. لہذا سارے بچے آپریشن سے ہو رہے ہیں کیونکہ گھر کے کام کاج ہی نہیں کرتے. ہم نے اپنی دادیوں نانیوں کو دیکھا ہے، بوڑھی عورتوں کو طہارت کا اتنا اہتمام، بڑھاپے میں بھی اتنا اہتمام. بچے کو کہیں ٹینک کے قریب نہیں جانے دیں گی، کوئی بچہ پیشاب نہ کر دے اور وہ ٹینک میں نہ گر جائے. اور اتنا زیادہ ہم نے اپنی ماؤں کو دیکھا. اس وقت تو پیمپر نہیں تھا، ہم جب چھوٹے بچے تھے، راتوں کو اٹھ کے بچوں کو بٹھاتی تھی بیت الخلا میں کہ پیشاب کر دے تاکہ بستر پہ نہ کرے.
آج خواتین ایک پیمپر لگا کے سو جاتی ہے، بچہ پیمپر میں یہ سب کچھ لے کے گھومتا رہتا ہے، جراثیم پھیلتے پھر ریشز کی کریم آ رہی ہے، اس کریم سے جراثیم مارے جا رہے ہیں. تو اپنے جراثیم پہلے مارو بھائی، یہ جو سستی کے جراثیم ہیں اس کو ختم کریں. عورت کو گھر میں بڑا متحرک رہنا پڑتا ہے، گھر کی ساری ذمہ داری اللہ نے عورت کے ذمہ لگائی ہے، اور اس کے ذمہ اولاد کی تربیت ہے، اولاد کو پاک صاف رکھنا. گھروں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان عامۃ عذاب القبر استنزہوا من البول، فرمایا پیشاب سے بچو، اس لیے کہ ان عامۃ عذاب القبر منہ، اکثر عذاب قبر پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے. گھروں میں اگر گدوں میں پیشاب ہو، چادروں میں پیشاب ہو، سوکھتا رہتا ہے، جمع ہوتا رہتا ہے، بس وہ سوکھ جائے گا. سوکھنے سے پاک تھوڑی ہوتا ہے وہ. کارپیٹ پہ پیشاب کرتی ہے بچے، وہ خواتین نہیں اس کو صاف نہیں کرتی، بس وہ ویسے ہی پڑا پڑا سوکھ جاتا ہے. تو پھر تو گھر میں جنات بھی آئیں گے، چڑیلیں بھی آئیں گی، اور جناب یہ گھر میں جناب بے برکتی بھی ہوگی. کیا ایک منٹ میں آپ کو. تو یہ سارے کام گھروں میں ہوتے ہیں، اس لیے مسلمان کے گھر میں پاکیزگی اور طہارت کا اہتمام ہونا چاہیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، بس جلدی سے بات ختم کرتا ہوں، کہ اسلام کے گھر میں کسی نے آنکھ کھولی ہو اور یہ طہارت پاکیزگی دیکھی ہو، پھر اگر وہ عیسائی مذہب کی طرف جائے گا، ہندو مذہب کی طرف جائے گا، تو شریعت میں پھر اس کے لیے معافی نہیں، اس کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے. آپ کے لہٰذا کوئی مسلمان قادیانی ہونے کی کوشش کرتا ہے، کوئی مسلمان عیسائی یہودی ہونے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کو شریعت کا یہ حکم ضرور بتا دیا کریں کہ آپ اگر ہوتے ہیں تو یاد رکھو آپ واجب القتل ہوں. آپ یہ نہیں کہیں، آپ اس کو دھمکی نہ دیں کہ میں قتل کر دوں گا، اس پہ تو شاید کیس بن جاتا ہے، میرا خیال ہے قتل کی دھمکی دے دی. آپ اس کو یہ بتا دیں کہ میں ماروں نہیں ماروں، بہرحال آپ واجب القتل ہوں گے. سمجھ لیں، کسی بھی مفتی سے پوچھ لیں، واجب القتل کا مطلب کوئی بھی جا کے ڈیلیٹ کر دے اس کو، کوئی بھی مار سکتا ہے اس کو. اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.